بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت. جماعت دہم اے. مضمون ہدایت النحو. سبق نمبر 17. تنازع الفعلان. کتاب کی طرف دیکھیں. وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فانظر إن كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل أضمرت الفاعل في الفعل الثاني كما تقول في المتوافقين ضربني وأكرمني زيد وضربني وأكرماني الزيدان وضربني وأكرموني الزيدون. وفي المتخالفين ضربت وأكرمني زيدا وضربت وأكرماني الزيدين وضربت وأكرموني الزيدين. وإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب جاز فيه الوجهان حذف المفعول والإضمار والثاني هو المختار ليكون الملفوظ مطابقا للمراد. أما الحذف فكما تقول في المتوافقين ضربت وأكرمت زيدا وضربت وأكرمت الزيدين وضربت وأكرمت الزيدين. وفي المتخالفين ضربني وأكرمت زيد وضربني وأكرمت الزيدان وضربني وأكرمت الزيدون. وأما الإضمار فكما تقول في المتوافقين ضربت وأكرمته زيدا وضربت وأكرمتهما الزيدين وضربت وأكرمتهم الزيدين. وفي المتخالفين ضربني وأكرمته زيد وضربني وأكرمتهما الزيدان وضربني وأكرمتهم الزيدون. وأما إذا كان الفعلان من أفعال القلوب فلا بد من إظهار المفعول كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا وذلك لأن حسبني وحسبتهما تنازعا في منطلقا وأعملت الأول وهو حسبني وأظهرت المفعول في الثاني. فإن حذفت منطلقين وقلت حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا يلزم الاقتصار على أحد المفعولين في أفعال القلوب وهو غير جائز. وإن أضمرت فلا يخلو من أن تضمر مفردا وتقول حسبني وحسبتهما إياه الزيدان منطلقا وحينئذ لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الأول وهو هما في قولك حسبتهما ولا يجوز ذلك. أو أن تضمر مثنى وتقول حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقا وحينئذ يلزم عود الضمير المثنى إلى اللفظ المفرد وهو منطلقا الذي وقع فيه التنازع وهذا أيضا لا يجوز. وإذا لم يجوز الحذف والإضمار كما عرفت وجب الإظهار. ترجمہ. وأما إن عملت الفعل الأول بہرحال اگر آپ فعل اول کو عمل دے پہلے فعل کو عمل دے کما مذہب الکوفیین جس طرح کے کوفیین کا مذہب ہے فانظر ان کان الفعل الثانی پس آپ دیکھیں اگر ہو دوسرا فعل یقتضی الفاعل فاعل کا تقاضا کرنے والا. پس آپ دیکھیں اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرنے والا ہو اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی تو فاعل کی ضمیر نکالے دوسرے فعل میں. کما تقول فی المتوافقین جس طرح کہ آپ کہیں گے متوافقین میں ضربنی واکرمنی زید وضربنی واکرمانی الزیدان وضربنی واکرمونی الزیدون. فی المتخالفین اور متخالفین میں کہیں گے متخالفین یعنی دونوں فعل الگ الگ چیزوں کا تقاضا کرے. ضربت واکرمنی زید وضربت واکرمانی الزیدین وضربت واکرمونی الزیدین. وإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول اور اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب اور دونوں فعل نہ ہوں افعال قلوب میں سے جاز فیہ الوجہان تو اس میں دو وجہ جائز ہیں, دو صورتیں اس میں جائز ہیں. حذف المفعول والاضمار مفعول کا حذف کرنا اور اضمار قبل سے کر لانا. والثانی هو المختار اور دوسرا یعنی اضمار لانا زیادہ پسندیدہ ہے. لیکون الملفوظ مطابقا للمراد تاکہ ہو جائے الفاظ مراد کے مطابق یعنی مقصد کے مطابق ہو جائے الفاظ. اما الحذف بہرحال حذف فکما تقول فی المتوافقین بس جیسا کہ آپ کہیں گے متوافقین میں ضربت واکرمت زیدا وضربت واکرمت الزیدین وضربت واکرمت الزیدین. فی المتخالفین اور متخالفین میں آپ کہیں گے ضربنی واکرمت زید وضربنی واکرمت الزیدان وضربنی واکرمت الزیدون. واما الاضمار
فکما تقول فی المتوافقین، اور بہرحال اضمار کی مثال جیسا کہ آپ کہیں گے متوافقین میں، ضربت واکرمتہ زیدن وضربت واکرمتہما زیدین وضربت واکرمتہم الزیدین، اور متخالفین کی مثال ضربنی واکرمتہ زیدن ضربنی واکرمتہما زیدان اور ضربنی واکرمتہم الزیدون۔ اما بہرحال جب دونوں افعال ہو، دونوں فعل ہو افعال قلوب میں سے، فلا بدہ تو پھر بات ضروری ہے مفعول کا ظاہر کرنا، جیسے کہ آپ کہیں گے حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقا، وذالک، اور یہ لأن حسبنی اس لیے کہ حسبنی اور حسبتہما تنازع فی منطلقا دونوں نے جھگڑا کیا منطلقاً میں، عملت الاول اور آپ نے عمل دیا پہلے فعل کو، اور وہ ہے ہمارے پاس حسبنی، واظہرت المفعول فی الثانی، اور ظاہر کیا مفعول کو دوسرے میں، فإن حذفت منطلقین، بس اگر آپ حذف کریں گے منطلقین کو، وقلت اور آپ کہیں حسبنی و حسبتہما زیدان منطلقا، یلزم الاقتصار علی احد المفعولین، تو یلزم الاقتصار تو لازم آئے گا اختصار دو مفعولوں میں سے ایک پر، فی افعال قلوب میں سے، وہ غیر جائز اور وہ ناجائز ہے، یعنی افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار لازم آئے گا جو کہ ناجائز ہے۔ اور اگر آپ ضمیر لائیں فلا یخلو، تو وہ اس بات سے خالی نہیں، ان تضمر مفردن، کہ آپ یا تو مفرد کی ضمیر لائیں گے اور آپ کہیں گے حسبنی و حسبتہما ایاہ زیدان منطلقا، وحینئذ، اور اس وقت لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاول، نہیں ہوگا مفعول ثانی یعنی دوسرا مفعول پہلے مفعول کے مطابق، اور وہ ہے ہما فی قولک، آپ کے قول حسبتہما میں، ولا یجوز ذلک، اور یہ جائز نہیں۔ او ان تضمر مثنی، اس کا عطف بھی فلا یخلو پر ہو رہا ہے، یعنی اس بات سے بھی خیال نہیں ہوگا کہ ضمیر لائی جائے گی تثنیہ کی، اور آپ کہیں گے حسبنی و حسبتہما ایاہما زیدان منطلقا، اور اس وقت یلزم عود الضمیر المثنی الی لفظ المفرد، لازم آئے گا ضمیر تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا مفرد کے لفظ کی طرف، اور وہ ہے منطلقا الذی، وہ جو کہ تنازع میں واقع ہے، وہذا ایضا لا یجوز، اور یہ بھی اس طرح ناجائز ہے، وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ، اور جب جائز نہیں ہے حذف کرنا اور اضمار قبل ذکر جس طرح کہ آپ نے پہچان لیا، وجب الاظہار ہو تو اظہار واجب ہے۔ توضیح العبارہ، تنازع الفعلان کی بحث چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں بھی آپ لوگوں نے بصریین کے مذہب کے مطابق تنازع الفعلان ختم کرنے کا طریقہ پڑھ لیا تھا چاروں صورتوں میں۔ آج کے سبق میں کوفیین کا طریقہ ذکر ہوگا کہ کوفیین کس طرح پہلے فعل کو امر دے کر دوسرے فعل میں تنازع ختم کریں گے۔ وَأَمَّا إِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ سے کوفیین کے مذہب کو بیان فرما رہے کہ اگر کوفیوں کے مذہب کے مطابق فعل اول کو عمل دیا جائے، فانظر ان کان الفعل الثانی، پھر اگر فعل ثانی اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہے، خواہ فعل اول بھی اس کو فاعل بنانا چاہے یا مفعول بنانا چاہے، تو دوسرے فعل میں، یعنی دوسرے فعل میں اگر فعل ثانی فاعل بنانا چاہے تو اس میں ظاہر کے موافق ضمیر فاعل لائیں گے، کیونکہ تنازع ختم کرنے کے ہمارے پاس ان کے تین طریقے تھے، اس میں ظاہر ذکر کرنا، حذف کرنا اور اضمار قبل ذکر لانا۔ تو ذکر کرنے میں فاعل کا تکرار لازم آئے گا، اور اگر حذف کرے تو عمدہ کا حذف کرنا لازم آئے گا جو کہ ناجائز ہے، لہٰذا ضمیر نکالیں گے فاعل کے لیے۔ اگرچہ اس وقت اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، لیکن یہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہے رتبتاً نہیں، کیونکہ جب اس میں ظاہر فعل اول کا معمول بن گیا تو اگرچہ اس میں ظاہر لفظوں کے اعتبار سے تو دوسرے فعل سے مؤخر ہے، مگر رتبے کے لحاظ سے دوسرے فعل پر مقدم ہو گیا، اور اضمار قبل ذکر اگر لفظاً بھی ہو رتبتاً بھی ہو وہ ناجائز ہے، اور اگر صرف لفظاً ہو رتبتاً نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ جیسے ضربنی واکرمنی زیدن میں ضربنی کو عمل دے کر زید کو اس کا معمول بنایا، یعنی زیدن ضربنی کا فاعل، چونکہ کوفیین پہلے فعل کو عمل دینا پسندیدہ سمجھتے ہیں کہ الحق للمقدم ثم للمؤخر، تو ضربنی کو عمل دے کر زید کو اس کا فاعل بنایا۔ اکرمنی میں تنازع ختم کرنے کے تین طریقے تھے، یا تو ہم اس میں ظاہر زید کو ذکر کریں، ضربنی واکرمنی زیدن زیدن کہیں، تو یہ صورت بھی درست نہیں رہے گی، کیونکہ اس صورت میں تکرار لازم آئے گا اور یہ فصاحت کے بھی خلاف ہے۔ اس صورت میں یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے زید سے کوئی اور مراد ہو اور دوسرے سے کوئی اور زید مراد ہو،
جبکہ حذف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اکرمنی، اور فاعل عمدہ فی الکلام ہے اور عمدہ کا حذف کرنا جائز نہیں۔ تیسری صورت اضمار قبل الذکر یہاں پر متعین ہو جائے گی کہ ہم اکرمنی میں ہو ضمیر نکالیں گے جو کہ زید کی طرف لوٹے گی۔ اب یہاں پر زید اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے یعنی اضمار قبل الذکر لازم آ رہے ہیں یہاں پر، لیکن لفظوں کے اعتبار سے تو زید مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مؤخر ہے، کیونکہ ظہر بنی کے لیے ہم نے زید کو فاعل بنایا اور ظہر بنی چونکہ بعد پہلے موجود ہے لہٰذا زید بھی پہلے ہی ذکر ہو چکا اس کا، تو یہ اضمار قبل ذکر لفظاً نہیں بلکہ رتبتاً ہے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا، اور یہ فرماتے کوفیین کہ اگر لفظاً ہو اضمار قبل ذکر اور رتبتاً ہو تو وہ ناجائز ہے، اور اگر صرف لفظاً ہو رتبتاً نہ ہو، جس طرح کہ یہاں پر ہے کہ لفظاً تو اضمار قبل ذکر ہے کہ پہلے ضمیر اور بعد مرجع، لیکن رتبے کے لحاظ سے زید کا ذکر پہلے گزر چکا اور یہ جائز ہے۔ تثنیہ کی مثال ضربنی و اکرمان زیدان، ضربنی کا فاعل ظاہر ہے لہٰذا واحد کا صیغہ لے کر آئے، اگرچہ فاعل تثنیہ ہے لیکن اکرمانی کا فاعل ظاہر نہیں ضمیر ہے، اور اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا، لہٰذا یہاں پر بھی ہم اکرمانی اور جمع میں ضربنی و اکرمون زیدون کا ذکر کریں گے۔ اور فی المتخالفین اور متخالفین میں بھی ہم کہیں گے ضربت و اکرمان زیدین و ضربت و اکرمون زیدون، یعنی یہ ہمارے پاس متخالفین کی مثال ہے، جبکہ دوسری صورت یعنی دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کریں تو یہاں پر بھی وہی پہلی والی صورت اختیار کریں گے کہ اکرمنی میں ضمیر نکالیں گے جو کہ زید کی طرف لوٹے گی، اگرچہ زید یہاں پر لفظوں کے اعتبار سے مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے پیچھے اس کا ذکر گزر چکا۔ اکرمنی میں ہوا ضمیر نکالیں گے، اکرمانی میں ہما ضمیر اور یعنی الف ضمیر، اور اکرمون میں واو ضمیر یا ہم ضمیر۔ حسب وإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب، اور اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، یعنی اگر فعل ثانی اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے، پہلے تو ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا کہ فعل ثانی اگر اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہے تو اس صورت میں ہم ضمیر نکالیں گے، اور اگر فعل ثانی اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے اور یہ افعال قلوب میں سے نہ ہو تو پھر اس میں دو وجہ جائز ہیں۔ تو کوفیین کے مذہب کے مطابق فعل اول کو عمل دے کر دوسرے فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے، اور اس کو یعنی اس کی ضمیر نکالنا بھی جائز ہے۔ جاز فی الوجہان سے یہ صورت بیان فرمائی کہ حذف المفعول والاضمار حذف کرنا بھی جائز ہے اور ضمیر یعنی مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز ہے جو اس میں ظاہر کے موافق لائی جائے گی، لیکن بنسبت حذف کے ضمیر لانا اولا اور بہتر ہے کوفیین کے نزدیک، والثانی هو المختار یعنی ضمیر لانا زیادہ بہتر ہے، لیکون الملفوظ مطابقا للمراد تاکہ ملفوظ مقصود متکلم کے مطابق ہو جائے، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ دونوں فعل اسی اس میں ظاہر میں تنازع کر رہے ہیں، دونوں اسی کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، تو جب کوفیین کے مذہب کے مطابق اس میں ظاہر کو فعل اول کا معمول بنا دیا تو دوسرے فعل کے لیے مفعول کی ضمیر لائی جو اس میں ظاہر کی طرف راجع ہیں، تو یہ ضمیر دلالت کرے گی کہ دونوں کا تنازع اسی اس میں ظاہر میں ہے۔ اگر دوسرے فعل کے مفعول کو حذف کرے تو یہ وہم ہوگا کہ فعل ثانی کا مفعول اس میں ظاہر نہیں بلکہ کوئی اور اسم ہے، مثلا زید محذوف نہیں بلکہ عمر یا بکر وغیرہ محذوف ہے، تو پھر یہ صورت باب تنازع سے خارج ہو جائے گی اور مقصود متکلم کے خلاف لازم آئے گا، کیونکہ مقصود تو یہی تھا کہ دونوں فعل اسی اس میں ظاہر کو اپنا اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرے فعل کے مفعول کو حذف کرنے کی صورت میں جو مثالیں بنتی ہیں تو وہ مذکورہ یعنی یہ مثالیں ہیں حذف کرنے کی صورت میں، یعنی حذف کرنا بھی جائز ہے کوفیین کے نزدیک اور ضمیر لانا بھی، لیکن ضمیر لانا ان کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ مقصود کے مطابق ہو جائے کہ یہاں پر جب پہلے فعل کا مفعول ذکر ہے تو دوسرے فعل میں ضمیر لے آئے کہ یہاں پر اس فعل کا مفعول بھی یہی موجودہ اسم ہے نہ کہ کوئی دوسرا۔ ضربت و اکرمت زیدن میں ضربت کو عمل دے کر زید کو اس کا مفعول بنایا اور اکرمت میں مفعول کو حذف کر دیا، اس طرح ضربت و اکرمت زیدین میں بھی اکرمت کے مفعول کو حذف کر دیا اور ضربت و اکرمت زیدین میں بھی مفعول کو حذف کر دیا۔ متخالفین کی مثال ضربنی و اکرمت زیدن میں ضربنی کو عمل دے کر زید کو فاعل بنایا، اکرمت میں مفعول کو حذف کر دیا، اس طرح اکرمت الزیدان ضربنی و اکرمت الزیدان میں بھی اور ضربنی و اکرمت الزیدون میں بھی۔
وعمل ازمار بہرحال ازمار یعنی ضمیر لانا فکما تقول فی المتوافقین جس طرح کہ آپ کہیں گے متوافقین میں ضربت واکرمتہ زیدن یعنی ہم نے یہاں پر ضربت کو عمل دے کر زید کو اس کا معمول بنایا مفعول اور اکرمتہ میں چونکہ ان کے نزدیک ضمیر لانا بھی درست ہے اور مفعول کی ضمیر منصوب متصل لے کر اکرمتہ وہ ضمیر زید کے مطابق اس طرح ضربت واکرمتہما تثنیہ کے مطابق ہما ضمیر اور ضربت واکرمتہم الزیدین اور متخالفین میں ضربنی واکرمتہ زیدن ضربنی واکرمتہم الزیدان وضربنی واکرمتہم الزیدون. تو اس صورت میں بھی اگرچہ ازمار قبل ذکر لازم آتا ہے جو کہ مفعول کے لیے ہم نے ضمیر نکالی لیکن یہ بھی فرماتے کوفیین کے یہاں پر صرف لفظاً ہے ازمار قبل ذکر نہ کہ رتبتاً کیونکہ زید کا ذکر پیچھے گزر چکا پہلے فعل کو عمل دینے کی صورت میں. دیکھیں ضربت واکرمتہ زیدن میں ہم نے جب ضربت کو عمل دیا تو زید کا ذکر چونکہ بعد میں لیکن اصل میں زید پیچھے گزر چکا اس کا ذکر لہٰذا یہاں پر ہو ضمیر کا مرجع زید ہے جو کہ رتبتاً پیچھے ہے اور یہاں پر اس وجہ سے اس طرح کرنا جائز ہے کوفیین کے نزدیک. واما اذا كان الفعلان من افعال القلوب بہرحال جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں فلا بد من اظہار المفعول تو کوفیین کے مذہب کے مطابق فعل اول کو عمل دینے کی صورت میں جب فعل ثانی اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں تو اس وقت فعل ثانی کے مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہوگا. اس وقت نہ تو مفعول کو حذف کرنا جائز ہے اور نہ ہی مفعول کی ضمیر لانا درست ہے جس طرح کہ حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقن گمان کیا مجھ کو زید نے حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدان گمان کیا مجھ کو دو زیدوں نے چلنے والا اور میں نے گمان کیا ان دونوں کو چلنے والا. تو اس مثال میں حسبنی اور حسبتہما حسبنی اور حسبتو نے پہلے تو الزیدان میں تنازع کیا. حسبنی نے چاہا کہ زیدان میرا فاعل بنے جبکہ حسبتو نے چاہا کہ زیدان اس کا مفعول بنے. کوفین چونکہ پہلے فعل کو عمل دینا پسندیدہ سمجھتے اس لیے حسبنی کو عمل دے کر زید کو اس کا فاعل بنایا اور دوسرے فعل یعنی حسبتہما میں ہما ضمیر لے کر آئے زیدان کو اس کا مفعول بنایا یعنی ہما ضمیر جو کہ زیدان کی طرف راجع اس کو مفعول بنائے تو یہ حسبنی و حسبتہما الزیدان بن گیا. پھر دونوں فعلوں نے منطلقن میں تنازع کیا. حسبنی نے چاہا منطلقن میرا دوسرا مفعول بنے اور حسبتو نے چاہا کہ میرا دوسرا مفعول بنے. تو کوفیین کے مذہب کے مطابق پہلے فعل کو عمل دے کر منطلقن کو حسبنی کا مفعول ثانی بنایا. اب دوسرے فعل حسبتہما میں دوسرے مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم حذف کرتے ہیں تو یوں کہیں گے حسبنی و حسبتہما زیدان منطلقن تو افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا لازم آئے گا یعنی ایک کو حذف کرنا اور دوسرے کو ذکر کرنا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں. اور اگر دوسرے فعل کے دوسرے مفعول کی ضمیر لائے یعنی یہاں پر اختصار لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں. وَإِنْ أَزْمَرْتَ فَلَا يَقْلُ مِنْ أَنْ تُزْمِرَ مُفْرَدًا اور اگر ہم کہیں کہ اور اگر دوسرے فعل کے دوسرے مفعول کے لیے ہم اگر ضمیر لے کر آئیں تو پھر یہ بھی دو حال سے خالی نہیں. یا تو ضمیر ہم مفرد لائیں گے اس کے لیے پھر کہا جائے گا حسبنی و حسبتہما ایاہ الزیدان منطلقن تو راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت تو ہو جائے گی مگر فعل ثانی کا پہلا مفعول ہما ہے اور وہ تثنیہ ہے اور دوسرا مفعول ایاہ ہے اور وہ مفرد ہے تو افعال قلوب کے دو مفعول میں مطابقت نہیں ہوگی. حالانکہ افراد تثنیہ و جمع کے اعتبار سے افعال قلوب کے دونوں مفعولوں میں مطابقت ضروری ہے. دیکھیں ایاہ ہمارے پاس مفرد کی ضمیر ہے جبکہ حسبتو کا پہلا مفعول ہمارے پاس ہما ہے تو ان دونوں میں مطابقت نہیں ہوگی. اگرچہ ایاہ اور منطلقن میں مطابقت موجود ہے کہ ضمیر کا مرجع منطلقن ہے اس میں مطابقت ہے لیکن اس میں اور ہما میں مطابقت نہیں رہے گی تو یہ صورت بھی درست نہیں. اور اگر ہم یوں کہیں کہ یعنی تثنیہ کی ضمیر اگر لے کر آئے اور یوں کہیں حسبنی و حسبتہما ایاہما الزیدان منطلقن تو اس وقت افعال قلوب کے
دو مفعولے میں تو مطابقت ہو جائے گی کہ ہما بھی ہمارے پاس تثنیہ اور ایاہما بھی تثنیہ، مگر راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہوگی، کیونکہ ہما تو تثنیہ کی ضمیر ہے، ایاہما اگر ہم کہیں ہما ضمیر، اور جو مرجع ہوگا تو وہ ہمارے پاس منطلقاً مفرد، تو پھر ان دونوں میں مطابقت نہیں آئے گی، جو کہ درست نہیں. یعنی راجع اور مرجع میں مطابقت ضروری ہے افراد تثنیہ و جمع کے اعتبار سے. تو جب فعل ثانی کے دوسرے مفعول کا حذف کرنا بھی جائز نہیں اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز نہیں، تو ذکر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، لہٰذا ہم مفعول ثانی کو ذکر کریں گے. مفعول ثانی کا ذکر کرنا ضروری ہے، لہٰذا یوں کہیں گے حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقاً. حسبنی و حسبتہما زیدان، حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقاً ہم کہیں گے. تو یہ تنازل الفعلان مکمل ہو گیا. مکمل تنازل الفعلان آپ لوگ دوبارہ سے یاد کر لیں سمجھ کر، اور کاپیوں میں بھی تحریر کر لیں. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.